السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر برہان معظم ملک صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ مجموعی طور پر میں نے ان کے 2 انٹرویو کیے ہیں، تیسرا انٹرویو آج ہے، اور یہ انٹرویوز جو تھے وہ 97/23 کے حوالے سے تھے۔ پہلے انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی وہ دوسرے انٹرویو میں ہم نے ڈسکس کی، اور دوسرے انٹرویو کے دوران جو انہوں نے انکشافات کیے تھے آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ جو انہوں نے عدالت کے اندر چیزیں سبمٹ کیں، جو عدالت کے اندر دلائل دیے، جو ثبوت دیے، ان کو ججمنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ اور 97/23 جو مقدمہ ہے اس کا جو ٹرائل ہوا اور اب جو ججمنٹ آئی ہے، اس ججمنٹ کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے، آئین قانون کے مطابق یہ ججمنٹ ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے جانیں گے۔ برہان صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو مقدمے میں آپ نے کوئی کسر چھوڑی، میں اس کا تو اپنی آنکھوں دیکھا حال میں نے دیکھا، اور جس طرح آپ نے چیزوں کو وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے رکھا، تو کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلمز ہوئی، اور جج صاحب نے جو سزائیں دی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے شاکر صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے مقدمہ کیسے کیا، یہ تو میں شاید اپنے منہ سے کوئی بات کرتا ہوا مناسب ہی نہیں لگتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عدالت کے ریکارڈ پر جو شہادت موجود ہے، جی، فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے ہمیشہ اس شہادت کی بنیاد پر جو عدالت میں تمام ٹرائل کے دوران کی جاتی ہے۔ اس میں پروسیکیوشن کے وٹنسز اپنا بیان دیتے ہیں، ڈیفنس اپنا ورشن لاتا ہے، کراس ایگزامن ہوتا ہے۔ اس دوران جتنی بھی چیزیں ریکارڈ پر آئی ہیں، ججمنٹ میں مجھے وہ نظر نہیں آتی۔ اب یہ کیوں نظر نہیں آتی یا وہ کیوں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی گئی فیصلے میں، اس کا جواب مجھ سے زیادہ بہتر تو جج صاحب دے سکتے ہیں۔ کیا وہ فیک ثبوت تھا جو آپ نے پیش کیا، رجسٹرڈ منگوایا اور اس کی غیر حاضری والا معاملہ؟ یہ تو سٹینڈ ہی اس کے اوپر کر رہا تھا نا کہ ایک شخص موجود ہی نہیں ہے، تو اسی کے اوپر جج صاحب جو ہیں وہ بری بھی کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو کہ وہ موجود نہیں تھے۔ تو جو شخص اپنی حاضری پر نہیں تھا، جو ڈیوٹی پر نہیں تھا، وہ والا پیج یا وہ والا رجسٹر 10 نمبر رجسٹر اور دوسرا رجسٹر کیوں غائب ہے اس سارے فیصلے میں؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ اگر وہ فیک تھا تو پھر وہ تھانے سے فیک آیا تھا۔ اگر وہ فیک تھا تو پھر وہ پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ ہے نا، پھر وہ پولیس اسٹیشن والوں نے فیک بنایا ہوگا۔ لیکن اگر وہ پولیس اسٹیشن سے آیا ہے اور اوریجنل رجسٹر آیا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں فیک والی کوئی بات تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اوریجنل تھا، اس میں سب کچھ درست لکھا ہوا تھا، اس کو باقاعدہ جج صاحب نے خود دیکھا، انہوں نے اس تمام کو حصہ بنایا ریکارڈ کا، وہ ہماری شہادت کا حصہ بنا۔ اب وہ شہادت کا حصہ آج بھی موجود ہے لیکن وہ فیصلے میں موجود نہیں ہے، تو اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھر وہی بات آئے گی، اور شاید آپ کو آج کے انٹرویو میں ہر بات بار بار میرے منہ سے یہی سننے کو ملے کہ یہ تو بہتر جج صاحب بتا سکیں گے کہ ایک چیز ریکارڈ پر موجود ہے، ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ اپنی ڈیوٹی سے ہی غیر حاضر ہے، بالکل وہ کبھی تھانے پہنچا ہی نہیں، بالکل، تو اس حصے کو اگر وہ ریکارڈ پر لائیں تو پھر سازش کہاں جاتی ہے؟ بالکل۔ تو اس سازش کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار تھا کہ اس حصے کو غائب کر دیا جائے، لہٰذا اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ ایک اور جو دوسرا گواہ تھا خالد، اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ چیزیں عدالت کے اندر ثابت کی تھیں، اور خالد نے وہ اعتراف بھی کیا تھا، وہ حصہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ججمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو کافی جگہوں سے غائب ہوا۔ وہ حصہ یہ تھا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ 7 تاریخ کو جب مبینہ سازش ہو رہی تھی تو اس وقت آپ بھی وہاں موجود تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ٹھیک، تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن گیا، لیکن جب فائنل آرگومنٹس ہو رہے تھے تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ عدالت کے ریکارڈ سے وہ سارے فقرے ہی غائب ہو چکے تھے، اور جب اس کو چیک کیا گیا میں نے ان کو اپنا ریکارڈ دکھایا کہ دیکھیے یہ ریکارڈ پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ موجود ہے۔ تو جج صاحب نے اسے کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے اپنے آفیشیل کمپیوٹر کو کہا کہ آپریٹر کو کہ اس کو کھولیے اور چیک کریں کہ یہ ہے کہ نہیں، تو وہ کھولا گیا، وہ چیک ہوا، وہ موجود تھا۔ اب وہ اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہ ججمنٹ میں موجود نہیں۔ جی نہیں ہے موجود، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نہیں موجود۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن ججمنٹ میں موجود نہیں ہیں، ان چیزوں کو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا؟ آپ نے اپنی جرا کے دوران یہ ثابت کیا کہ جو پولیس اہلکار تھے ان کا میڈیکل فیک تھا، اور اس
جب آپ نے یہ ثابت کیا تو سامنے جج صاحب مسکرا رہے تھے، یعنی آپ اعتراف کر رہے تھے اور بادی نظر میں آپ کی تعریف بھی کر رہے تھے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ نے تو بڑا زبردست طریقے سے اس میڈیکل کو ہی فیک قرار دے دیا ہے جو ڈاکٹر سے جرا ہوئی. تو عدالت جو ہے اسی میڈیکل کو درست قرار دے رہی ہے فیصلے کے اندر. شاکر صاحب یہ اس طرح ہوا کہ پولیس والوں نے پہلے یہ کہا کہ جناب ایف آئی آر میں یہ کہا کہ جی ہمارے 5 اہلکاران جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے، بتائیے کب کہاں کیسے زخمی ہوئے. بالکل. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم ان کے میڈیکل پیش کریں گے. ٹھیک. جب ٹرائل چلا تو 3 لوگوں کے میڈیکل آئے، 2 کے کبھی میڈیکل ہی نہیں آئے. بالکل. وہ جو 3 لوگوں کے میڈیکل آئے ان میں اور وقوع کی تاریخ میں تقریباً کوئی 20 سے 25 دن کا فرق تھا. ٹھیک. بالکل. تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے تو وہ 25 دن بعد تو ہاسپٹل نہیں جاتا نا. بالکل. وہ تو فوری طور پہ ہاسپٹل جاتا ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہم بھی فوری طور پر ہاسپٹل گئے تھے. ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ فوری طور پر ہاسپٹل گئے ہیں تو کسی بھی زخمی آدمی کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، اس کا ایم ایل سی بنتا ہے، مجھے وہ ایم ایل سی دکھا دیجیے. بالکل. تو کسی کے پاس بھی وہ ایم ایل سی موجود نہیں تھا. بالکل. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے ہاسپٹل گئے تھے، انہوں نے کہا جی سی ایم ایچ گئے تھے. ٹھیک. میں نے کہا جی مجھے سی ایم ایچ ہاسپٹل کا کوئی ریکارڈ دکھا دیجئے کہ جس میں آپ کبھی وہاں پر انٹر ہوئے ہوں. ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا. آنریبل کورٹ نے فیصلے میں یہ لکھا کہ جی وہ زخمی ہوئے تھے، وہ سی ایم ایچ گئے تھے، لیکن سی ایم ایچ والے ان کا ریکارڈ نہیں رکھ سکے. اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس میں کون سا قانون کہتا ہے کہ جج صاحب؟ جی کوئی قانون نہیں ہے. آپ ایسے گواہ کو صرف ڈس بلیو کریں گے. آپ ایسے گواہ کو صرف یہ کہیں گے چلیے 3 کی تو میڈیکل کی حد تک ہوئی، جو 2 کا میڈیکل ہی موجود نہیں آج تک، جج صاحب نے انہیں بھی مضروب قرار دے دیا. اچھا، آپ نے یہ ثابت کیا جرا کے دوران کہ جو گواہان ہیں اور جو مدعی ہیں ان کے بیانات میں زمین آسمان کے تضادات ہیں. آپ نے ایک سے جرا کی، اس نے کہا کہ میں شیرپا برج کے اندر تھا. جب دوسرے لوگوں سے جرا کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چیک پوسٹ پر تھے، اور اس چیز کو عدالت نے بادی نظر میں اپنے فیصلے میں تسلیم بھی کر لیا. لیکن اس کی جو توجیحات عدالت دے رہی ہے، کیا وہ قانون میں توجیحات دی جا سکتی ہیں؟ میں تو بڑے ادب سے کہوں گا کہ ایسی توجیحات ممکن ہی نہیں ہوتی. ان مختلف بیانات کے بعد صرف اور صرف بریت بنتی ہے. اب عدالت نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ان توجیحات کو آگے رکھا ہے. بڑا سمپل سا معاملہ ہے. دیکھیے 2 چیزیں کسی گواہ کو معلوم ہونا لازمی ہوتی ہیں. ایک کہ کوئی وقوع ہوا تو کب ہوا، اور دوسرا وہ وقوع کس جگہ پر ہوا. ان گواہان میں باقی سب کچھ چھوڑ دیں، مدعی کے 2 بیانات موجود ہیں. پہلے مدعی نے کہا کہ جی وقوع جو ہے وہ رات کو 3 بجے 10 تاریخ کو ہوا. بالکل. اس کے بعد وہ پھر آیا اور اس نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ وقوع رات کو 3 بجے نہیں ہوا، یہ 9 تاریخ کو 4:30 بجے دوپہر ہوا. اس تضاد کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ بالکل. آپ کیا کر سکتے ہیں اس تضاد کا؟ جج صاحب نے اسے بھی جسٹیفائی کر دیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ موب اور ایسی صورتحال تھی، اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں. سر آپ مجھے بتائیے کہ موب ہو، صورتحال ہو، بندے کو چوٹ لگ جائے، بندہ شدید پریشان ہو جائے، اسے یہ نہیں پتا کہ وقوع دن میں ہو رہا ہے یا رات میں ہو رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ وقوع کے درمیان 19 گھنٹے کا فرق ہے. ٹیکنیکل ایرر کہہ رہے ہیں نا سر. یہ ٹیکنیکل ایرر نہیں ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ جو گواہ ہیں ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ گواہ بنائے گئے، جھوٹا وقوع بنایا گیا. اب اس چیز کو اگر عدالت توجیحات میں لے جا کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر فیصلہ کرنے کا اختیار جج صاحب کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں. ہمارا کام تھا ریکارڈ پر ساری چیزیں لانا، وہ ہم نے لا دیں، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے جج صاحب نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا. آپ نے کراس ایگزامینیشن میں یہ بھی ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، کوئی چیز اس طرح کی ان کی موجودگی تک ثابت نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود عدالت یہ لکھ رہی ہے، اور 96/23 مقدمے میں ان کی ڈسچارجگی ریکارڈ پر ہے. تو عدالت لکھ رہی ہے نہیں، یہ وہاں پر موجود تھے اور اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے
کہ جو مجموعی طور پر 38 سال کی یہ سزا بنتی ہے مختلف دفعات کے تحت، 780 کے تحت، پی پی سی انڈر سیکشن کے قوانین کے تحت، یہ کچھ سمجھ سے بالا ہے کہ اس میں کیا ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ تمام ان کے اوپر جو لگائی گئے ہیں سیکشن اور سزائیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہیں، یا آپ نے کبھی اپنی ٹرائل کی تاریخ میں اس طرح کا فیصلہ یا اس طرح کی دفعات کا آپ نے نفاذ دیکھا ہے؟ آپ نے شاکر صاحب ایک وقت میں کافی سارے سوال کر دیے، میں ان کا الگ الگ جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی۔ ٹھیک، دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے جرا میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک، دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 96 FIR وہ ہے جس میں جناح ہاؤس پر اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک، 97 اس سے بالکل متصل دوسرا وقوع یہ بیان کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان یہ 15 منٹ کا فرق بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، 96 FIR کے متعلق جب عدالت کے سامنے ریکارڈ آیا تھا تو عدالت نے بڑی کلیئرٹی میں یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ وہاں موجود ہی نہیں تھی اور اس لیے انہیں 96 مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ عدالت کا حکم آج تک برقرار ہے۔ برقرار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عدالت نے یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ موجود نہیں ہیں اور وہ حکم بھی برقرار ہے تو عدالت کے حکم کے باوجود ڈاکٹر صاحبہ موجود کیسے ہو سکتی ہیں؟ چلیں آپ میری جرا کو نظر انداز کر دیں، آپ کہیں کہ جی میں نے جو جرا کی آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی عدم موجودگی تو عدالت قرار دے چکی ہے، اور عدالت کے قرار دینے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ایک عدالت کہے کہ جی وہ موقع پر موجود نہیں ہے تو کیا دوسری عدالت بعد میں کہہ سکتی ہے کہ وہ موقع پر موجود ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس ججمنٹ کو بڑا کنٹروورشل بنا رہی ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ سے بڑی آسانی سے فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو وہاں پر سازش کے جو مرکزی گواہ ہیں وہ اپنی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں، ایک چیز بھی نہیں ثابت کر سکے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھی، کئی گھنٹے آپ نے اس کے اوپر دلائل دیے۔ اب کیا عدالت نے اس بات کو نظر انداز کیا جو آپ عدالت کو بتائی گئی کہ یہ آپ کے دلائل تھے کہ یہ گجرانوالہ میں جاتے ہیں تو یہ 45 لوگ شامل کر دیتے ہیں، یہ سرگودا جاتے ہیں وہاں پہ 22 لوگ شامل کر دیتے ہیں، یہ لاہور میں ہوتے ہیں تو یہ اتنے لوگ شامل کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی عدالت نے جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا، ججمنٹ کا حصہ نہیں بنایا؟ کیا یہ آپ کا آرگومنٹ جو تھا وہ بیس لیس تھا؟ دیکھیے شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ عدالت لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، عدالت، میں لفظ جج صاحب استعمال نہیں کر رہا۔ عدالت ہمارے لیے ایک احترام کی جگہ ہے۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جس میں اندر داخل ہوتے ہی ہم ایک ٹوکن آف ریسپیکٹ کے طور پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، میں ہی نہیں باقی سب بھی۔ میں اگر آپ کو یہ گنوانا شروع کروں گا کہ اس عدالت نے کیا کیا چیزیں اگنور کر دیں تو آپ کو پوری کی پوری ججمنٹ ان چیزوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ بالکل ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ بول رہے ہیں، یہ وہ بلٹ پوائنٹس ہیں کہ جن میں سے ایک ایک نقطہ پوری ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے اور بریت لانے کے قابل ہے۔ ان گواہان نے لاہور میں کوئی بیان دیا، سرگودے میں کوئی بیان دیا، فیصل آباد میں کوئی بیان دیا، جج صاحب نے اسے بالکل اگنور کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں میں کہوں گا نا کہ اگنور کر دیا، اگر یہ ججمنٹ اپنے سامنے رکھ لوں میں تو یہ 42 صفحے پر مشتمل ہے، اور 42 میں سے یہ 19 صفحے سے شروع ہو کر اینڈ تک ایک ہی لفظ چلے گا کہ یہ بھی نظر انداز کر دیا، یہ بھی نظر انداز کر دیا، یہ بھی نظر انداز کر دیا، یہ بھی نظر انداز کر دیا۔ اور عدالت نے یہ سب کچھ کیوں نظر انداز کیا، کم از کم میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ جو سزائیں ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، جیسے ڈنڈا برآمد ہوا، جیسے نہیں ہوا، جو موقع پہ موجود تھا، جو نہیں تھا، ایک ہی صف میں محمود و ایاز؟ یہ تو ویسے اچھی بات ہے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دینا، لیکن یہاں فیصلے میں یہ ہوا کہ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 پوائنٹس چھوٹے سے رکھتا ہوں، زیادہ نہیں لمبا جاتے۔ ایک سازش ہوئی مبینہ طور پر، میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جرح میں ان گواہان کو توڑ کر رکھ دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ جی ہاں وہ ٹوٹ گئے، جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں ٹوٹے۔ چلیں
जज साहब का कहना ज़्यादा मोतबर है और इख्तियार भी उन्हीं का है कि वो कहें कि टूटे या ना टूटे। लेकिन मैं, क्योंकि अब फैसला हो चुका, फैसला होने के बाद फैसले पर तनकीद सबका हक होता है। बिल्कुल हक होता है। मैं छोटी सी बात रखता हूं कि जब एक साजिश या तो वो हुई होगी या वो नहीं हुई होगी, अगर वो साजिश हुई और उसमें बाकी 14 लोगों के साथ 15वां नाम जो था वो शाह महमूद कुरैशी साहब का था, और आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहकर बरी कर दिया कि वो इस साजिश में शामिल नहीं है, तो फिर वो साजिश नहीं हुई। फिर आप बाकी 14 लोगों को भी सजा नहीं दे सकते। अगर शाह महमूद साहब वहाँ नहीं है तो बाकी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर वो साजिश ही नहीं हुई है। दूसरी बात पर आ जाइए, कुछ हजूम पर, किसी शख्स पर नहीं, हजूम पर जिसकी तादाद 300-400 थी, ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पुलिस वालों में से कुछ लोगों को मारा जिनसे उन्हें बहुत मामूली नौइयत की चोटें आई, बहुत मामूली नौइयत की। उस हजूम को में से 4 बंदे बरी कर दिए, 3 बंदे साथ रख लिए, और क़यादत को भी उन्हीं जुर्मों में सजा दी कि जी जैसे क़यादत ने भी डंडे मारे हों पुलिस वालों को। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। कोई 6 हेड में सजा दी गई है। ये तफरीक ही नहीं है कि वो 6 हेड किसको सजा दे रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं। तमाम लोगों को एक जैसी सजा दे दी गई। ये कानून में नामुमकिन है। किरदार हुआ करते हैं, किसी ने ललकारा मारा होता है, किसी ने गोली मारी होती है, कोई सिर्फ वहाँ खड़ा होता है। आपने खड़े हुए को भी वही सज़ा दी, आपने ललकारा मारने वाले को भी वही सज़ा दी, आपने डंडा मारने वाले को भी वही सज़ा दी, आपने कैमरा तोड़ने वाले को भी वही सज़ा दी। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि भाई अगर कैमरे टूट गए थे तो वो कैमरे हैं कहाँ? बिल्कुल। अगर डंडा मारा था मैडम यास्मीन राशिद ने किसी को, तो क्या आपने मैडम से डंडे की बरामदगी कर ली थी? सवाए इसके कि आपने इमेजिनरी तौर पर वो सज़ाएं दे दी हैं, आपने सोचा और आपने सज़ा दे दी। तमाम रिकॉर्ड और तमाम बातें जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, कोई बात भी इसको बैक नहीं करती जो सज़ाएं कोर्ट ने दी हैं। लास्टली सर ये बता दें कि क्या ऐसा कानून के अंदर मुमकिन है कि 2 FIRs हैं, 2 अलग-अलग वाक़यात हैं, और जिस मुकदमे के ऊपर आप फैसला दे रहे हैं उसमें आपके पास कोई बरामदगी नहीं है, कोई डंडा बरामद नहीं हुआ, और एक और FIR है उसके अंदर डंडा बरामद हुआ है, तो उस डंडे की बुनियाद पर अदालत 10 साल की सज़ा दे सकती है? आप सवाल कर रहे हैं कि अदालत 10 साल की सज़ा क्या दे सकती है? मैं आपको बता रहा हूं कि अदालत ने 10 साल की सज़ा दे दी है। दे दी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं माफ़ी डंडा वाकई किसी और केस में बरामद हुआ था और इस केस में कोई बरामदगी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद 10 साल सज़ा हो गई है। जो खाली मौजूद थे वो भी 10 साल में हैं, जो वहाँ मौजूद नहीं थे वो भी 10 साल में हैं, जो वकूए के लोग थे। यहाँ से ख़त्म कर लीजिए बात को कि उन्होंने अपना वायरलेस लॉग का सारा रिकॉर्ड पेश किया। मैंने एक सवाल किया उनके गवाह से कि मुझे ये बता दीजिए कि सबसे पहले उनका मुद्दई कह रहा है कि जी मुझे तो वायरलेस पे इतला मिली थी कि ये वकूआ हो गया और मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उनसे पूछा कि आप वायरलेस की इतला को छोड़िए, इस वायरलेस लॉग बुक में किसी जगह पर लिखा हो कि शेरपाव ब्रिज पर कोई वकूआ हुआ है तो आप इनको गुनाहगार करार दे दें? तो उस रिकॉर्ड में कुछ नहीं था। मैं शाकिर साहब, क्योंकि अदालत का बेपनाह एहतराम होता है, मैं उसकी वजह से बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मुतनाज़ा बन जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा आपका ये इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले कि अगर ये जजमेंट सामने रख ली जाए तो उसका एक एक सफ़ा इसके रिकॉर्ड के मुतज़ाद है, उसका एक एक पॉइंट रिकॉर्ड से मुतज़ाद है। रिकॉर्ड कुछ और साबित कर रहा है, फैसला कुछ और है। फैसला किन बुनियादों पर है, आखिर में फिर वही कहूँगा कि ये तो जज साहब ही बेहतर बता सकते हैं। लास्टली सर, आपने बड़ी मेहनत की, आपने 6-6 घंटे मुसलसल दलाइल दिए। एक वकील के लिए कितना मायूस डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो इतनी मेहनत करे और चीज़ें तोड़कर सारी अदालत के सामने रखे और हर कोई ये कह रहा हो कि जी ये मुकदमा जो है वो 100 नहीं 110% बरीयत का बनता है, तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सवाल थोड़ा सा
ذاتیات کی طرف جا رہا ہے. نہیں یہ آخر میں صرف کیونکہ آپ نے بہت ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے. دیکھیے جہاں تک شاکر صاحب ایفرٹ کرنے کی بات ہے, ایفرٹ کرنا میرا کام ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. میں جس دن فیصلہ آیا میں نے کچھ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ فیل کی, انسان ہوں, محسوس ہوتا ہے, مجھے بھی ہوا. اور خاص طور پر مجھے قائدین کے متعلق, یاسمین راشد کے متعلق, چودھری اعجاز کے متعلق, محمود الرشید کے متعلق, عمر سرفراز چیمہ صاحب کے متعلق اس لیے زیادہ محسوس ہوا کہ ریکارڈ پہ ثابت ہو چکا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ موجود بھی نہیں تھے. اس تمام حالات میں جب تھوڑی سی مایوسی مجھ پہ غالب آئی تو اچانک مجھے ایک خیال آیا کہ لیڈر تو میں اس کو بولتا ہوں جو مایوس ہونا جانتا ہی نہیں ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ اس نے نبی اکرم سے صرف ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے صرف ایک چیز سب سے پہلے سیکھی ہے کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور نتیجہ دینا نہ دینا اللہ کے پاس ہے. تو مجھے خان صاحب کا عمران خان صاحب کا ایک کرکٹ میں ایک ایسا اوور یاد آیا کہ جس میں صرف ایک رن باقی تھا اور ساری کی ساری ٹیم کو انہوں نے کھڑا کر کے اتنے پرجوش طریقے سے وہ ایک اوور کروایا تھا کہ انہوں نے مخالف ٹیم کو ایک رن بھی نہیں بنانے دیا تھا. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی وساطت سے تمام پبلک کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, اس میں نہ کمی تھی نہ کمی آئے گی, بلکہ صرف ایک چیز سوچی ہے کہ ایک مقدمہ ختم ہوا, دوسرا شروع ہو گیا اور دوسرے میں پہلے سے دگنی محنت کریں گے انشاءاللہ. برہان معظم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح انہوں نے نشاندہی کی ہے تمام چیزوں کی, اور کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آف دا ریکٹ بتائی ہیں, یقین کریں کہ وہ اس نظام کے حوالے سے اتنی خطرناک ہیں, اتنی خوفناک ہیں کہ عام شہری اگر وہ ان چیزوں کو اس مقدمے کے اندر جو ہوئی ہیں وہ اگر سن لے تو اس کا اس نظام سے جو ہے وہ بالکل اعتبار اٹھ جائے. تو انہوں نے بڑے ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ رعایت دی ہے. جو چیزیں تھیں, جس طرح یہ ٹرائل ہوا, جس طرح چیزوں کو جو ہے وہ ٹیمپرڈ کیا گیا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ جتنا بھی انہوں نے بتایا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر تو کوئی سننے والا سمجھنے والا ان چیزوں کو سمجھ سکے تو میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور. شاکر صاحب, اس سے پہلے کہ بات ختم ہو, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی میرے اور آپ کے درمیان کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی ہے اور میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آف دی ریکارڈ گفتگو کو آف دا ریکارڈ ہی رکھیے گا, اور اسے آپ پبلش نہ کریں تو زیادہ بالکل. ایک صحافی کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ جو چیز آف دا ریکڈ ہے اس کو ریکڈ پر بالکل نہیں لانا. بہرحال اس سسٹم سے پھر بھی میں بھی نا امید نہیں ہوں, اور برہان معظم ملک صاحب جیسے وکلا جو ہیں وہ نا امید نہیں ہیں, اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ آخری وقت تک جو ہے وہ لڑتے ہیں اور ہار نہیں مانتے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان مقدمات میں واقعی کچھ نہیں ہے. جو چیزیں ہم نے دیکھی, رپورٹ کی, جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزریں, تو ان چیزوں کو دیکھ کر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ صرف ایک سماعت کی مار ہیں. تو جب ان پر سماعت ہوگی. شاکر صاحب, آخری بات میری یہ ہے کہ ہار ماننا تو درکنار, پہلے سے زیادہ جوش, پہلے سے زیادہ کوشش اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقی کیسوں میں دوبارہ آ رہے ہیں. وہ برہان معظم ملک میں دیکھوں گا جس کے بارے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اگر برہان معظم ملک کو آپ نے چھیڑ دیا اور وہ بفر گئے تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکیں گے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. انشاءاللہ جی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.